اخبارات میں پڑھا کہ جناب اسد الدین اویسی صاحب دارالعلوم دیوبند حاضر ہونا چاہتے تھے، وہاں کے بزرگوں سے ملاقات چاہتے تھے، تو دارالعلوم کے ذمہ داروں کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر اس پر بڑے تبصرے چلے، مثبت اور منفی باتیں کی گئیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو دینی اور شرعی نقطہ نظر ہے اس کو واضح کروں۔ دارالعلوم دیوبند ملک کا ایک مرکزی ادارہ ہے۔ دینی تعلیم، شرعی تعلیم کے لیے اس کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں اور ہزار اس کے فارغین ہیں اور لاکھوں انسان اس کی بات مانتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں اس کی شاخیں ہیں۔ وہ دین کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دین جس چیز کا نام ہے وہ عقیدے سے، اخلاق سے، تعلیم سے، تربیت سے، تہذیب سے، معاشرت سے، معاملات سے، سیاست سے، حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ دین ایک جامع نظام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے داخل ہیں۔ دین دنیا کی رہنمائی کے لیے عطا کیا گیا ہے، دین برزخ کے لیے نہیں دیا گیا ہے، دین آخرت کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں دین پر عمل کرنا ہے، دین سمجھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، یعنی استنجے کا مسئلہ ہو، اور استنجے میں ڈھیلے کا استعمال یا ٹیشو پیپر کا استعمال یا پانی کے استعمال کا مسئلہ ہو، شریعت اس کے بارے میں بھی رائے دیتی ہے۔ اور علماء جانتے ہیں کہ طہارت کے موضوع پر ہمارے مدارس میں کتنی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے اختلافات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر مختلف مسالک کے دلائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر استنجے کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور انسان کے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور قضاء حاجت کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کسی ملک کے نظام کا مسئلہ ہے، کسی پارٹی کی سیاست کا مسئلہ ہے، اور ملی قیادت کا مسئلہ ہے، قومی رہنمائی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں دین خاموش ہو جاتا ہے، دین گریز کرتا ہے، دین سکوت اختیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی تصویر ہے جو بہت ہی مضر ہے۔ یعنی اس سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ سیاست اور حکومت کا دین سے تعلق نہیں، دین کا تعلق صرف عبادت سے ہے، اور پھر عبادت کی جو بھی تفصیلات ہوں۔ عملاً یہ تصویر سامنے آتی ہے اور لاکھوں کروڑوں عوام اسی کو دین سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو دین کے ایک بڑے حصے کو خارج کیا جا رہا ہے، عملاً خارج کیا جا رہا ہے۔ اور زبان سے بھی جب یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی مسائل میں پڑھتے نہیں اور سیاست سے گریز کرتے ہیں اور کسی سیاسی شخصیت سے دارالعلوم میں ملنا نہیں چاہتے ہیں، تو بات اتنی خطرناک سامنے آتی ہے کہ گویا سیاست کو ہم خارج کرتے ہیں۔ اور جب ایک دینی ادارہ اس بات کو کہے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سیاست خالص دنیا سے متعلق ہے، بالکل عیسائیت کے نظریے کے مطابق۔ یعنی محرف عیسائیت میں جو بات ہوئی کہ جہاں تک تعلق ہے سیاست کا اس کو سیاست والے جانے، اور جہاں تک تعلق ہے مذہب کا وہ کیونکہ پرسنل افیئر ہے، بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کو اہل کلیسا جانے۔ کچھ یہی صورتحال ہمارے یہاں بھی پیدا کر دی گئی ہے کہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ کا تعلق دین سے ہے، اور اس کے بعد جو ایک بڑا میدان ہے
سماجیات کا، معاشیات کا، سیاسیات کا، حکومت کا، نظم و انتظام کا، اس کو دنیا والے جانیں۔ بہرحال یہ ترجمانی بڑی خطرناک ہے اور اس سے مسلسل نقصان ہوا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے اداروں کو عملی سیاست سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ عملی سیاست سے دور رکھنے میں ظاہر ہے کہ وہ اس سے تو نہیں دور ہو سکتے ہیں کہ ووٹ ہی نہ دیں، کیونکہ ایک بڑا گہرا تعلق سیاست سے ووٹ کا ہے۔ تو اگر پابندی یہ ہو کہ مدارس کے لوگوں کو ووٹ بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ اس کا بھی تعلق سیاست سے بلکہ سیاست کے فیصلوں سے ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی ایک کلیسائی نظام ہمارے یہاں بھی درآمد کر لیا گیا ہے، اس لیے ہم کسی طرح کی شرکت سیاست میں نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ واقعہ یہ نہیں ہے، ہم سیاسی رہنما کو منتخب کرتے ہیں تبھی ووٹ دیتے ہیں۔ ووٹ دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک فلاں شخص بہتر ہے، ہم اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور دین کو سمجھتے ہوئے فلاں شخص کو ترجیح دے رہے ہیں، لہذا ووٹ ڈالنے کا مطلب ایک گواہی ہے۔ تو گواہی دے رہے ہیں سب، اور گواہی ایسا نہیں کہ نظریے کے بارے میں دے رہے ہیں، شخص کے بارے میں دے رہے ہیں، پارٹی کے بارے میں دے رہے ہیں۔ ووٹ نظریے کو نہیں دیا جاتا ہے، کسی شخص کو دیا جاتا ہے، کسی پارٹی کو دیا جاتا ہے۔ تو تمام اہل مدارس اس میں شریک ہیں اور یہ سیاست کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو سیاست میں پوری مشارکت ہو رہی ہے، بلکہ سیاست کی تشکیل ہو رہی ہے ووٹنگ کے ذریعے۔ تو اگر کوئی اس سے علیحدگی چاہتا ہے تو وہ ایسا خانقاہی بن جائے اور ایسے صوفیانہ نظام کو قبول کرے کہ اس کا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہ ہو کہ ووٹ دینا ہے نہیں دینا، کس کو دینا ہے، کیوں دینا۔ تو بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ عملی سیاست سے یعنی سیاسی مشارکت سے وہ دور رہیں جن کا کام تحقیق ہے، تصنیف ہے، تدریس ہے، دعوت و تبلیغ ہے، کیونکہ یہ کام متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ کام اور سیاست دونوں میں کوئی تضاد ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک طرف تو یہ کام جو ہے اس بات کے متقاضی ہیں کہ یکسوئی ہو اور ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مدرسہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور پارٹیوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں، برادریوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں۔ تو اگر مدرسہ بھی کسی خاص رخ پر اپنی سیاست کا اعلان کرے گا تو کہیں مدرسہ اکھاڑا نہ بن جائے اور پھر جو سیاسی پارٹی کامیاب ہو وہ دشمنی کرنے لگے اور جو ناکام ہو وہ کوسنے لگے۔ اس لیے مدرسوں کو اور تعلیمی اداروں کو عملی سیاست سے دور رکھنا چاہیے، یہ بالکل صحیح موقف ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ادارہ بھی اور جو شخصیت بھی شریعت کی ترجمان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کو واضح کرے۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی جو آیتیں اتر رہی تھیں اور جاہلیت کے نظام کی بقیہ ادھیڑ رہی تھیں اور مشرکانہ اور کافرانہ نظام کے خلاف محاذ تیار کر رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح من عن ان آیتوں کو پیش کرتے تھے، اور پیش کرتے تھے مشرکوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، ملحدوں کے سامنے۔ پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اب آپ سیاست اپنے ہاتھ میں لے کر اسلامی ریاست کی داغ بیل ڈال رہے تھے، تو ایک اسلامی ریاست کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیاست کی باغ ڈور آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور پوری دنیا کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا اور ایک عمل پیش کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، نبی کی سیرت پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو پھر علماء کو اور دینی و تعلیمی اداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی اور دور مدنی کا ترجمان ہونا چاہیے، صرف اقوال سے نہیں اور صرف درس و تقریر سے نہیں بلکہ عمل سے۔ دوسری بات میری یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ اگر مدرسے میں آنا چاہے تو مدرسے کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو۔ دارالعلوم کا جو کام ہے کہ وہ یہ سمجھائے کہ ایک منصفانہ عادلانہ نظام کی ضرورت ہے، اور ہندوستان میں چونکہ ایک معاہداتی نظام ہے، ایک معاہدہ
مسلمانوں اور دیگر قوموں کے درمیان دستور کی شکل میں ہوا ہے، لہذا جو بھی آئے اس سے یہ کہا جائے کہ ایک طرف تو اللہ کی ہدایات ہیں، اللہ نے جو کچھ تورات میں کہا، انجیل میں کہا، قرآن میں کہا، ویدوں میں کہا، گیتا میں کہا، اگر وہ اللہ کی کتابیں ہیں تو سمجھایا جائے کہ ان میں کیا سچائیاں بیان کی گئی ہیں، ایک درس دیا جائے۔ کوئی سیاسی انسان آئے، کوئی حاکم آئے تو اس کے سامنے یہ درس رکھنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، دیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، کسی شخص کی ذمہ داریوں کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ بات ہو، گفتگو میں ہو، ظاہر ہے کہ کوئی جلسہ منعقد نہیں ہوگا، لیکن ملاقات میں یہ بات آنی ہے۔ یہی مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی بات پہنچاتا ہے۔ اصل تو یہ تھا کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دارالعلوم کے لوگ خود جاتے زعماء کے پاس، لیڈروں کے پاس اور چودھریوں کے پاس، عوام کے پاس، خواص کے پاس خود جاتے اور جا کر ان کو بتاتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ایشور کیا چاہتا ہے، مالک کیا چاہتا ہے، نبی کیا چاہتے رہے، آخری نبی کی پہچان کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہاں یہ صورتحال ہو کہ یہ کہا جائے ایک مسلمان سے، ایک دین پر عمل کرنے والے سے اور اسلامی سیاست کی بات کرنے والے سے، بظاہر اس کی کوشش کرنے والے سے یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارے یہاں آپ تشریف نہ لائیں، یعنی آپ چونکہ سیاسی انسان ہیں اس لیے ہمارے یہاں آنا بھی ممنوع۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، اسلامی شرافت کے خلاف ہے، اور اسلام نے جو اخلاق لازم کیے ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور اس میں سیاست کے حوالے سے بات یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو بھی آئے گا ہم اس سے جو بات حق ہے، سچ ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو پڑھاتے ہیں، وہ کہیں گے، ہم یہ بتائیں گے یہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جو آپ کے پاس خود آ رہا ہے، گویا آپ سے بات سمجھنے آ رہا ہے، آپ اس کو موقع دیں اور اس کے بعد اس کو خطاب کریں اور اس کو سمجھائیں۔ مثلا یو پی میں اسد الدین اویسی صاحب جو سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، دیوبند ان کو بٹھاتا اور یہ سمجھاتا کہ آپ کی جد و جہد کے یہ مثبت پہلو ہے، یہ منفی پہلو ہے، آپ کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا ووٹ بانٹ دیتے ہیں، ایسی چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایک مسلم قیادت ہو، یہ بالکل اپنی جگہ پر برحق بات ہے، اور اس نقطہ نظر سے ہمارا پورا اتفاق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو ملی اور قومی مسائل پر نگاہ رکھنا چاہیے اور ماحول کو ایسا بنانا چاہیے کہ جس سے سب کے لیے فضا سازگار بنتی رہے۔ مثلا یہ بات ہوتی، میرا یہ کہنا ہے کہ دارالعلوم کے ذمہ داروں کو مودی جی سے ملنا چاہیے، یوگی جی سے ملنا چاہیے، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ کے ہاں بھی اچھائیاں ہیں اور ہمارے ہاں بھی اچھائیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ویدیں ہوں یا گیتا ہو یا قرآن ہو، سب اس پر متفق ہیں کہ امانت داری ہونی چاہیے اور خیانت نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچائی اختیار کرنا چاہیے، حکومت انصاف پر مبنی ہونی چاہیے، ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دارالعلوم کے ذمہ دار اور اسی طرح دیگر اداروں کے ذمہ دار وقت کے حکمرانوں کے پاس جا کر کہتے، اور یہ ہوتا کہ دعوت دی جاتی، دیوبند سے دعوت دی جاتی یوگی جی کو کہ تشریف لائیے، ہم جو اپنی بات ہے وہ آپ سے کہیں گے، دعوت دی جاتی مودی جی کو، اور اب ان سے نیچے جتنے بھی افراد ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہونے والے ہیں، وہ بی جے پی کے ہوں یا کانگریس کے ہوں یا وہ بسپا کے ہوں یا وہ سپا کے ہوں یا اور کسی پارٹی کے ہوں، ان کو دعوت دینی چاہیے تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ سیاست کے میدان میں ہیں، اور یاد رکھیے کہ سیاست صحیح تنظیم کا نام ہے، اچھے نظم و انتظام کا نام ہے، اچھے تدبر کا نام ہے، اور پھر وہ خدمت کا نام ہے۔ اگر آپ اس میدان میں آئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو خدمت کرنی ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ہر طرح کی خرابی کا ازالہ کرنا ہے۔ آپ اس میدان میں کامیاب ہو، بڑی اچھی بات ہے، اور چونکہ
دارالعلوم کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے اور پارٹی کا کسی لیڈر سے نہیں ہے، وہ تو ایک نظریے کو پیش کر رہا ہے، اس کا سبق بھی پڑھا رہا ہے، اس کو پیش دور دور تک بھی پہنچا رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ آپ آئیں گے تو ہم آپ سے یہ بات کہیں گے، اور نہیں آئیں گے تو آپ کے پاس جا کر یہی بات کہیں گے۔ ہمارے یہاں تفریق ہندو مسلم کی بھی نہیں ہے، اور برادری کی بھی نہیں، اور شخصیت کی بھی نہیں۔ ہمارے یہاں تو بنیاد یہ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھے کہ سب کا مالک ایک اللہ ہے، ایک ایشور ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ سب کے سب اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اور اس نے اپنے نبی، پروفٹ، میسنجر بھیجے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بات بھی مکمل طور پر آئے اور عمل بھی سامنے آئے۔ تو اس نے یہ کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مالک کو بھی مانیں، اور مالک کے پیغمبر کو مانیں، میسنجر کو مانیں، جو اس مالک کی طرف سے بھیجا گیا اس کو مانیں، اور پھر اچھی باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ ہماری طرف سے کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہماری طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جانا چاہیے، ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہمارے اداروں کی طرف سے جانا چاہیے، اور لوگوں کو بھی واقف ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ پارٹی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور نہ برادری کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا اصلاً تو ایمان ہے اپنے مالک پر اور اپنے نبی پر، لیکن اس ملک میں کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہے، معاہدے کے طور پر ہمارا ایک پیکٹ ہے جو ہم نے کیا ہے، لہذا چونکہ وہ پیکٹ ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے دین کے حق میں ہے، وہ ہر انسان کی آزادی کی بات کرتا ہے، مساوات کی بات کرتا ہے، بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اپنے مذہب کی آزادی بھی دیتا ہے اور اس کے ادارے قائم کرنے کی آزادی دیتا ہے، بلکہ مذہب کی دعوت دینے اور مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس لیے ہم اپنے اس دستور کو مانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر دستور کے مطابق ہر پارٹی عمل کرے، اور ہر پارٹی کا جو صدر ہو، اس کا جو لیڈر ہو، وہ خاص طور پر دستور کے مطالبات کا نمائندہ ہو، اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ امانت دار ہے، اور یہ سچا ہے، اور یہ دیانتدار ہے، اور یہ دستور کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور کسی کے بھی حق کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس کے نزدیک برہمن، ویش، شودر اور کھتری وغیرہ کے طبقاتی تقسیم دستوری طور پر درست نہیں ہے۔ اس کے نزدیک جو ایس سی اور ایس ٹی اور او بی سی کہلاتے ہیں وہ دستور کی اصطلاحات ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو بھی غریب ہو، جو بھی پسماندہ ہو، جو بھی مظلوم ہو، جس کو بھی حقیر سمجھا جائے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو غلامی سے آزاد کیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو ساتھ لیا جائے، اور تمام مظلوم مل کر ظالموں کا ہاتھ پکڑیں، جو بھی ظالم ہو۔ اس میں بھی کسی پارٹی کو یا کسی شخص کو متعین طور پر یہ کہنا کہ یہ ظالم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہونا چاہیے اصولی بات، اور اصولی بات سے اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میری بہرحال یہ خواہش ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، اپنی جامعہ سید احمد شہید میں بلاتا ہوں، غیر مسلموں کو بلاتا ہوں، ان کے قائدین کو دعوت دیتا ہوں، وہاں پر پروگرام بھی کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی پارٹی کو منتخب کر کے اس کے لیے سیاست ہو رہی ہے، بلکہ یہ بتاتا ہوں کہ سیاست کون سی مطلوب ہے، صحیح معنی میں اگر رام راج ہو تو کیسا ہوگا، اس میں انصاف ہوگا، اس میں برابری ہوگی، اس میں بھائی چارہ ہوگا، اور صحیح تعلیمات پر عمل ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم کی وجہ سے چیخ نہ رہا ہوگا، کوئی بیوہ پریشان نہیں ہوگی، کوئی طلاق یافتہ پریشان نہیں ہوگی، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کی جائے گی، ہر بے روزگار کو روزگار سے لگایا جائے گا۔ یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اس کی کوشش ہے۔ اب اس کوشش میں کامیابی دینے والا اللہ، تو یہ ایک پیغام ہے، اس پیغام کو سب کو دینا چاہیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ موقف جو سامنے آیا کہ بھائی ہم چونکہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں اور کسی سیاسی شخصیت کو خاص طور پر الیکشن کے زمانے میں اپنے یہاں آنے نہیں دینا چاہتے، ہمارے بارے میں کوئی
استحصال نہ کرے، کوئی غلط پیغام نہ دے، یہ بالکل نامناسب موقف ہے۔ آج کل آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، قلم دے رکھا ہے، کوئی بات غلط نہیں چلائی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے موقف کو واضح کیجئے۔ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اویسی صاحب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے اور آپ کے ذریعے ووٹ کا بکھراؤ ہو رہا ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایک بات ہوگی جو شرعی نقطہ نظر سے صحیح ہو سکتی ہے یا درست یا نادرست ہو سکتی ہے، وہ تو بعد میں جانچا جائے گا۔ لیکن جو بھی موقف ہو عادلانہ ہو، منصفانہ ہو، سنجیدہ ہو اور مثبت ہو اور مواقع دیے جائیں اور اپنی بات اس طرح پہنچائی جائے، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ایک عرضداشت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، دارالعلوم کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم قائم کیا تھا جس مقصد کے لیے، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں محفوظ ہے، تاریخ دیوبند میں محفوظ ہے اور حضرات کی سوانح حیات میں محفوظ ہے کہ حضرت الاستاد نے اس دارالعلوم کو اس لیے قائم کیا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ بھائی سیاست والا ہمارے ہاں نہ آئے اور سیاست سے ہمارا تعلق نہیں اور سیاست کی بات ہم نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، نہ یہ قرآن کی ترجمانی ہے، نہ حدیث کی ترجمانی ہے، نہ اپنے بزرگوں کی ترجمانی ہے، نہ بانی دارالعلوم کی ترجمانی ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے اور اس میں انحراف و تحریف کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے بہرحال میں بھی آپ کا ایک فرد ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ موقف کی تصحیح ہو اور صحیح اور مثبت پیغام پوری ملت کے سامنے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔